السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، صدق اللہ العظیم۔ یہ آج ہماری سیرت کی 13ویں کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا تھا، اور کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا ساتھ دیا، اور کس طریقے سے جو ہے آپ کے لیے ہر وقت تیار رہیں اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ میں اس دور کی بات کروں گا نبوت ملنے کے بعد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دعوت دی ہے، اور ان مبارک شخصیات کا میں ذکر کروں گا جو اس دور کے اندر شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس 3 سالہ زندگی کے اندر نبوت ملنے کے یہ ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ ایک دور تو اللہ کے رسول کا نبوت کے اظہار سے پہلے کا تھا، نبوت ملنے سے پہلے کا تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک دوسرا دور ہے، مکی دور، اور مکی بھی وہ دور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دین کا کام کیا، خاموش لوگوں کو دعوت دی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے جنہوں نے ایمان پر لبیک کہا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی ایمان قبول کیا اللہ کے رسول کا۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کیونکہ اللہ کے رسول کو جانتی تھی، ہر لحاظ سے پہچانتی تھی۔ اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے۔ علماء نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ جو ہے یہ ایمان لائی ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں سے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بیوی ہیں، اور انسان کی زندگی کا جو اس کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی گواہی اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھیں، اور دوسرے نمبر پر اس کا جو قریبی دوست ہوتا ہے اس سے پوچھیں۔ ان دونوں کا ایمان لے آنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کتنا زبردست ہوگا، کہ آپ کے بارے میں بالکل یقین ہوگا۔ میں بھی ایک ایک کر کے ان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور ان حضرات کے بارے میں بھی جنہوں نے ایمان قبول کیا اس دور کے اندر۔ تو سب سے پہلی مومنہ جو تھی وہ حضرت خدیجہ تھی۔ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، طبیعت تو کب سے ناساز ہے، آج شاید اس کا اظہار ہو رہا ہو آپ کے سامنے، کیونکہ میں دوائی وغیرہ کھا کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو اس وقت کچھ تھوڑے ٹائم کا ریلیف مل جاتا ہے، کچھ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شاید تھوڑا سا دوائی کا اثر کم رہ گیا۔ دوائی کی کیا حیثیتیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسباب اختیار کرو، ٹھیک ہے نا، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات سب کچھ کرتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کو مکمل طور پر چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور ابوبکر صدیق ہے مردوں میں، اور زید بن حارثہ جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، کل بھی کیا تھا آپ کے سامنے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول پر ایمان جو ہے وہ بھی اسی دور کے اندر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے یہ بھی شروع میں ہی اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے شروع ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور ایک جماعت چھوٹی سی تیار ہو گئی۔ اور اس موقع پر قریش کا کیا رویہ تھا اس کو بھی بیان کرتا ہوں آج آپ کے سامنے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکے کے اندر کچھ 4-5 دوست تھے، یہ دوست وہی تھے اللہ کے رسول، ابوبکر، حکیم ابن حزام، طلحہ، زبیر، اور کیا کہتے ہیں یہ حکیم ابن حزام کے علاوہ سعد بن ابی وقاص، یہ وہ لوگ ہیں جو مکے کے اندر خاص دوست تھے ایک دوسرے کے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حکیم ابن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حکیم ابن حزام کے بعد جب بیٹھے ہوئے تھے تو حکیم ابن حزام بہت شریف آدمی تھے، ایمان دیر سے لائے ہیں، 2-3 جنگیں بھی انہوں نے کفار کی طرف سے کی اللہ کے رسول کے خلاف، بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، ساتھ دیا تھا اللہ کے رسول کا شروع میں، لیکن جنگ کرنے کے بعد پھر بعد میں باقاعدہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، ایمان ہوئے، اور شرف صحابیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا۔ تو ان کی لونڈی جو ہے وہ اپنا گھر کا جو کام کاج کر رہی تھی، کام کاج کرتے ہوئے اس نے حکیم ابن حزام سے کہا کہ جو خدیجہ ہے اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی، ہم لوگوں کی تو ماں ہے، ان کے بارے میں کہا کہ خدیجہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر تو اللہ کے رسول ہے اور ان پر آسمان سے فرشتہ اترتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے جب اس بات کو سنا تو وہاں سے کھڑے ہو کر سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا، ابو القاسم، کیونکہ اس وقت تو اللہ کے رسول کا ابھی تک تو کسی نے اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کہنا شروع ہی نہیں کیا، تو انہوں نے کہا ابو القاسم کیا آپ ایسا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں،
یہ میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کلام بھیجتا ہے۔ اور ابو بکر نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کس طرف مجھے بلاتے ہیں، کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اتنا صرف سنتے ہی دوسری کوئی بات ابو بکر نہیں کی، انہوں نے فوراً صرف اتنی بات کہی کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بچپن کے دوست، کوئی بات چیت نہیں کی، صرف اتنی بات سن کے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ جانتے تھے نا کہ کون ہے، پہچانتے تھے نا کہ ان کی شخصیت کیسی ہے۔ جنہوں نے کبھی زندگی میں، ان کا تو ایک مشہور قول بھی ہے کہ جنہوں نے دنیا کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ دین اور آخرت کے بارے میں ہم سے جھوٹ بولیں گے۔ تو ابو بکر تو فوراً ایمان لیا ہے، خدیجہ پہلے ایمان لا چکی تھی جیسے کہ وہ لونڈی کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ایمان لائے۔ تیسرے نمبر پر علماء نے فرمایا کہ زید بن حارثہ غالباً یہ ایمان لائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے فوراً ان کے جو خاص دوست تھے جن کا میں نے نام لیا، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں میں انہوں نے فوراً کام شروع کر دیا، خاموش خفیہ دعوت۔ ان کے بعد جو ہے ذکر آتا ہے، اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی فضیلت یہاں بیان کر دوں۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ خلفائے راشدین کی جب بات ہوگی تو وہاں پر ان کا باقاعدہ ان کی تاریخ اور ان کی فضائل بیان کیے جائیں گے۔ یہاں کیونکہ ذکر نکلا ہے تو ذرا سا ان کا ذکر چھیڑ دوں۔ ایک موقع پر نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بن گیا حضرت عمر سے، کچھ ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو حضرت عمر جو ہے چلے گئے، دروازہ بند کر لیا پیچھے۔ ان کو بعد میں احساس ہوا کہ مجھے زیادہ میں نے جو ہے تلخ کر دیا، کچھ زیادہ ہی میں نے سختی کر دی، تو یہ پیچھے منانے گئے۔ حضرت عمر کو پتہ ہے پیچھے آ رہا ہے، حضرت عمر گئے، دروازہ بند کر لیا، ان کے دروازے بند کر کے یہ واپس آ گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ دروازہ، کیونکہ حضرت عمر بھی زیادہ غصے والے تھے، دروازہ بند کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، دروازہ کھولا، واپس آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر پہنچ گئے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو میرا خیال کر کے چھوڑ دو، ابو بکر صدیق کی کچھ باتوں کو میرا خیال کر کے نظر انداز کر دیا کرو۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب شروع کے اندر میں نے تم میں سے ہر ایک کے اوپر اپنا دین پیش کیا، تم میں سے ہر شخص کہتا تھا کذبتا، اے محمد تم جھوٹے ہو۔ واحد یہ وہ شخص ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر اپنا دین پیش کیا تو اس نے مجھ سے کہا صدقتا، اے محمد آپ سچے ہو۔ یہ ابو بکر کی فضیلت ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے اوپر احسانات کیے ہیں میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی شخصیت تھے، اور ان کی دعوت کی محنت کے نتیجے میں پھر بہت سارے جو ہے لوگوں نے ایمان قبول کیا، پھر ان کی دعوت کے نتیجے میں پھر یہ دین کی جو ہے محنت پھیلی ہے۔ اچھا جی، بات آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، میں بتا چکا ہوں، طالب تھے، جعفر تھے، اور یہ علی تھے، اور ایک اور تھے جعفر طیار، اور جو ہے ایک، اللہ رحم کرے میرے، ماں کان ربو کا نسیہ، نہ بھولنے والا تو صرف اللہ ہے۔ چلیے میں کل بتا دوں گا جو چوتھے بیٹے کون تھے۔ سب سے چھوٹے یہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لے لیا تھا ان کے باپ سے، کیونکہ 4 بیٹے تھے اور کاروباری حالات کچھ اتنے اچھے تھے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اب علی کو تم مجھے گود دے دو۔ اللہ کے رسول نے ان کو گود لے لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 8 سال تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول کو، حضرت خدیجہ کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پھر دعوت دی۔ آپ نے فرمایا اے علی، میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ جو بت پرستی ہے اور یہ جو بت ہے ان کو چھوڑ دو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اگر تم اس دین کو قبول نہ بھی کرو تب بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ مکے کے اندر اس بات کا ذکر نہ کرنا، یعنی کہ ابھی یہ وہ دور چل رہا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا نا، ابھی وہ دور چل رہا ہے کہ خاموشی دعوت چل رہی ہے، قریش کو زیادہ پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لیٹ کر سوچنے لگے رات میں، اللہ نے رات ہی کے اندر ان کی کیفیت کو بدل دیا، ان کے دل کو پلٹ دیا، اور اگلے دن بجائے اپنے والد سے کچھ کہنے کے اللہ کے رسول پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے۔ ایک موقع پر ان کے والد نے، ابو طالب نے، ان کو حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو ابو طالب نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ کے رسول ہے، اور میں اس اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اس کی نماز پڑھ رہا تھا، اور ابا میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے باپ کے دین کو، عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن محمد تمہیں کسی اچھی بات کی طرف ہی بلائیں گے، یاد رکھنا کہ تم کبھی ان کی بات کو چھوڑنا نہیں۔ تو ان کے جو 4 بیٹے تھے
طالب کی وجہ سے ہی ابو طالب کہلاتے تھے، اور دوسرے بیٹے جعفر، تیسرے بیٹے عقیل، دیکھو یاد آ گیا تیسرے بیٹے عقیل اور چوتھے بیٹے علی، چاروں نے اللہ کے رسول پر ایمان قبول کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو پہلے بڑے بیٹے تھے طالب، ان کے بارے میں کچھ زیادہ وضاحت نہیں ملتی، لیکن اکثر کی رائے ہے کہ ہاں یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے، اپنے بچوں کو ایمان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ایک کے بعد، خود ایمان نہیں لائے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے ہدایت، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا۔ بہرحال ابو طالب کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بات آتی ہے حضرت زبیر کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور یہ زبیر وہی ہے جن کا میں نے ابھی ایک دو نشستوں پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا، عبداللہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے۔ اور یہ زبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے داماد ہیں۔ ان کی بیٹی تھی اسما، اس سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت دی، اور یہ اس دعوت کے نتیجے میں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ، وہ بھی ایمان لائے، اور ان کے تعلق سے کچھ فضائل ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو بھی بیان کر دوں۔ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں طلحہ ہے، یہ کسی سفر پہ تھے، اور غالباً شام میں تھے یا یمن میں تھے، بہرحال کہاں تھے۔ تو جب یہ وہاں سفر میں تھے تو وہاں ایک چرچ تھا، اس چرچ کا پادری ان کے پاس آیا۔ ان کے پاس کیا آیا، بلکہ اس نے اعلان کیا کہ مکے سے کوئی ہے یہاں پر؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں ہوں۔ تو اس نے کہا مکے کی کوئی خبر؟ تو انہوں نے کہا کہ مکے سے جب میں نکلا تھا تب تک تو کوئی خبر تھی نہیں، اور اب میں خود سفر میں ہوں، مجھے کیسے پتہ ہوگا میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیا ہوا ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آخری نبی کو آنا ہے، اور وہ ضرور کسی ریگستان میں، کسی پتھریلے علاقے میں آئیں گے، اور عن قریب نخلستان میں جا کر کے وہ ہجرت کریں گے۔ اگر تم ان کو پاؤ تو تم ان پر ایمان لے آنا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی باتوں کا ان پر ایسا اثر ہوا، یہ اٹھے اور فوراً آ کر کے انہوں نے جو ہے وہ مکے میں آ کر کے پوچھا میرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ حالانکہ دعوت زیادہ کھل کر نہیں دیتے تھے، لیکن بات پتہ چلی جاتی ہے، نکل ہی جاتی ہے، دو چار ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ گئے طلحہ اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور جا کر کے ان سے کہا یا رسول اللہ، جو بھی کہا یا رسول اللہ کا جو بھی کہا، آپ ہمیں کس طرح بلاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے پوری بات بتائی، بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس انداز سے اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زبیر بھی ایمان لا چکے تھے، یہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا، ان کے ساتھ بڑا معاملہ ہوا سعد بن ابی وقاص کے ساتھ۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی ماں جو تھی اس نے قسم کھا لی کہ اگر تم نے محمد کا دین نہ چھوڑا تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، اور سائے میں بھی نہیں آؤں گی، دھوپ میں رہوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کی گرمی اور اس کی دھوپ کتنی خطرناک ہے، چلچلاتی ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی، کھا بھی نہیں رہی، پی بھی نہیں رہی، اور دھوپ میں سے ہٹ بھی نہیں رہی۔ گھر والوں نے ایڑی چوٹی کا دور لگا لیا، بوڑھی تو تھی، عمر زیادہ تھی، پورا دن ایسے ہی گزار دیا، کھایا پیا کچھ نہیں۔ دوسرا دن آ گیا، اس میں بھی کھایا پیا کچھ نہیں۔ جب تیسرا دن آیا تو ان کو ہیٹ سٹروک ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو کے گری۔ جب ان کے گھر والوں نے کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سمجھایا، اٹھایا، کچھ ان کو ہوش آیا، تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ ماں، میں تجھ سے جتنی محبت کرتا ہوں اس کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اے میری ماں تو یہ بات یاد رکھ، اگر 2300 جانے بھی ہوں، وہ بھی نکل جائے، تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات کو سننے کے بعد، ان کا عزم سننے کے بعد، ان کی والدہ نے یہ سوچا کہ یہ تو ٹوٹے گا نہیں میری اس بات سے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی قسم توڑ دی، اور وہ کھانے پینے لگی اور دھوپ میں سے ہٹ گئی۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا سعد بن ابی وقاص کے ساتھ۔ ایک بڑے زبردست صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ مکے کے اندر کچھ چل رہا ہے، اور یہ حق کی تلاش میں تھے، اور بت پرستی سے بیدار تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، اور وہ مکے سے واپس آ کر انہوں نے اپنے بھائی کو، ابو ذر کو پوری بات بتائی۔ غفاری کہتے ہیں بہت سارے لوگ، غفاری نہیں، غفاری قبیلہ ان کا، ابو ذر غفاری۔ تو انہوں نے، ان کے بھائی نے آ کر کے ان کو بتایا کہ بھائی وہ اس طریقے سے ہیں، یہ کہتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور مکے کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں تو سنی، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے سوچا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ خود گئے اور مکے کے پاس جا کر، جو حرم کی جو جگہ ہے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں، پتہ تو تھا حالات خراب ہیں، اس لیے کسی سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، چھان بین کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے۔ شام ہوئی تو حرم کے اندر آ کر کے چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے۔ کہتے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اندھیرے میں، اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ مسافر لگتے ہو، مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ کہتے کہ میں رات کو اس کے ساتھ چلا گیا، اس نے اپنے گھر میں لے جا کر کے مجھے کھلایا پلایا اور ایک کمرے میں سلا دیا۔ جب صبح ہوئی تو واپس حرم میں لا کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے کہ پھر میں سارا دن جو ہے تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر شام ہوئی تو پھر میں حرم میں آ کر کے لیٹ گیا۔ پھر دوسرے دن وہی شخص آیا، اس نے میری چادر ہٹائی اور اس نے مجھ سے کہا لگتا ہے جس کام سے آئے تھے وہ ہوا نہیں، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ گھر چلے چلو۔ کہتے پھر دوسرے دن وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔
پھر میں نے ان کے دسترخوان پہ کھایا پیا اور ایک کمرے میں جا کر کے میں لیٹ گیا، سو گیا۔ جب صبح ہوئی پھر تیسرے دن انہوں نے مجھے حرم میں لا کر کے چھوڑ دیا۔ اس بار بھی میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، تیسری رات آ گئی، اور تیسری رات جب میں پھر تیسری مرتبہ چادر بچھا کر کے لیٹ گیا تو وہ شخص جو 2 دن سے آ رہا تھا تیسرے دن آیا کہ اللہ کا لگتا ہے جس کام سے آئے تھے تمہارا وہ رہ گیا ابھی بھی، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ تو کہتے ہیں اس بار جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے گیا، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہم کھا پی رہے تھے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتا دو کہ تم کیوں یہاں پر ہو، مسافر لگتے ہو۔ تو کہنے لگے کہ 3 دن سے میں اس کے دسترخوان پہ کھا پی رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ میں اس پر بھروسہ کر لوں، تو میں نے اس پر بھروسہ کر کے اس کو پوری بات بتائی کہ مجھے پتہ ہی چلا کہ ایک شخص ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا میں ان سے مل سکتا ہوں، کچھ کوئی حالات بن سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تم صحیح جگہ آئے ہو اور میرا نام علی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، یہ حضرت علی تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک کام یہ کرنا، رات تم گزارو یہاں، جیسے 2 دن سے گزار رہے ہو اب بھی گزارو، صبح تم میرے ساتھ چلنا، لیکن دیکھو حالات بہت خراب ہے، چلنا ایسے کہ تم لوگوں کو یہ لگے تم میرے ساتھ نہیں چل رہے ہو، اور اگر کوئی شخص آئے گا اور تمہیں میرے ساتھ چلتا ہوا دیکھے گا تو میں اسی وقت نیچے بیٹھ کر اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگوں گا، تم میرے ساتھ رکنا مت، کھڑے مت ہونا، تم آگے چلے جانا، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ تم اور میں دونوں الگ الگ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کا ایک رعب اور وہ ایک روحانیت ان کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا آپ کیا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ان کو پوری دعوت دی اور یہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو ذر ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، ظاہر نہ کرنا۔ اللہ کے رسول جتنے صحابہ کرام کو دعوت دیتے تھے سب کو یہی جو ہے ہدایت کرتے تھے کہ ابھی جو ہے کچھ کہنا مت۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو بالکل نہیں چھپاؤں گا، میں تو باقاعدہ اس کا اعلان کر کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ حرم کے اندر، دار الندوہ کے اندر یا کہیں بھی بیت اللہ کے آس پاس مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ گئے اور انہوں نے جا کر کے بڑے بلند لہجے میں یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے جیسے جیل سے بھوکے نہیں چھوٹتے جیل قیدی اور کھانے کے اوپر ٹوٹ جاتے، ایسے ان کو مارا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، جس کے جو ہاتھ میں تھا، کوئی پیروں سے مار رہا ہے، کوئی گھوسوں سے مار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عباس، حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا وہاں موجود تھے۔ تو قبیلے جو ہوتے تھے نا اس زمانے میں، قبیلوں کی کچھ نشانیاں ہوتی تھیں، واللہ عالم، الگ الگ قبیلوں کی الگ الگ نشانیاں ہوتی تھیں۔ تو عباس نے دیکھا ابو ذر کے اندر غفاری قبیلے کی نشانی تھی، وہ آئے اور وہ بیچ میں کھڑے ہو گئے ہاتھ پھیلا کر کے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیوں مارتے ہو، غفاری قبیلے کا ہے اور تمہارے تجارتی قافلے، تجارتی سفر تم وہاں سے کرتے ہو، اگر یہ یہاں مر گیا ہماری وجہ سے تو تمہارا جو ہے وہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ان کو بیچ بچاؤ کرا کے اوپر اٹھا کر کے لے آئے۔ دوسرے دن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، میں تو پھر کہوں گا، جا کر کے دوبارہ اعلان کروں گا، اور جو کل کی ان کی مار تھی، چہرہ سوجا ہوا تھا اور ظاہر سی بات ہے ہونٹ منہ پر سب پھٹا ہوا ہے اور آنکھیں واقع سوج رہی ہیں، کہتے ہیں اسی حالت میں دوبارہ اسی وقت گئے اور پھر بلند آواز سے اور زیادہ طاقت کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں لوگ دوبارہ پھر ان کی طرف دوڑے، اور کل کا بھی غصہ تھا لوگوں کو کہ کل تو عباس نے بچا لیا ان کو، پھر کل سے زیادہ مارا، پھر عباس آ گئے اور کل والی بات کہی کہ کیوں مارتے ہو، غفاری قبیلے کا ہے، اگر تم نے اس کو مارا اور یہ مر گیا تو وہ لوگ تمہارا نکلنا پڑنا دوبر کر دیں گے وہاں سے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو ہے واپس اپنے قبیلے تشریف لے کر وہاں جا کر کے انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دین پر عمل کرنا شروع کر دیا اور دعوت بھی شروع کر دی چھوٹی موٹی۔ اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو ایمان لے آئے، اب ہر ایک کا تو میں بیان نہیں کر سکتا نا، پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، تفصیل کا موقع ہوتا نہیں ہے، تو میں ان میں سے چند لوگوں کے نام آپ کے سامنے لے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو سلمہ، عبد الاسد، عثمان بن مظعون، سعید بن زید، فاطمہ، یہ وہ فاطمہ جو عمر خطاب کی بیٹی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، بیٹی نہیں بہن، فاطمہ بنت خطاب، یہ وہ فاطمہ ہے، یہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص، یہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور ایک صحابی تھے حضرت عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے زبردست صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ جعفر، حضرت علی کے بڑے بھائی، یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ شروع کے اندر جو کفار مکہ تھے یا قریش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت لائٹ لیتے تھے اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو بہت ہلکے میں لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ تگڑی مخالفت نہیں کرتے تھے، صرف جو ہے مذاق اڑانا، منہ چڑھانا، الٹے سیدھے الفاظ کہنا، اسی پر جو ہے ان کی کوشش تھی، اور مسلمانوں کو اس طریقے سے ذہنی تکلیف دیتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص ایک موقع پر جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھاتے ہوئے کہیں سے کچھ مسلمان تھے، ان کی بھی نماز پڑھ رہے تھے، جماعت تیار ہو گئی تھی، تو کہیں سے کفار نکل کر کے، مشرکین مکہ نکل کر کے آ گئے، تو اس جھگڑے میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ستایا، سعد بن ابی وقاص نے تلوار نکال لی، ایک مشرکین مکہ میں سے ایک شخص مارا گیا۔ تو علماء نے فرمایا سعد بن ابی وقاص یہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کے لیے تلوار نکالی ہے، سب سے پہلے انہوں نے تلوار نکالی۔
تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، جو بھی اس کا معاملہ تھا انشاءاللہ یہاں سے کل بات شروع کی جائے گی، کیونکہ تقریباً کلاس کا جو وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔